اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر جیسے یہ چیز کار فرما ہے اور اس کے ایک لمحہ بھی کائنات کا اس سے خالی نہیں ہوتا. پھر یہ تضادات جو متضاد قوتیں ہیں ان کی آپس میں ضدیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر روشنی اندھیرا مقابلے میں اندھیرا. جس ذرے کو ہم روشن کہیں گے وہاں تاریکی نہیں ہوگی، وہ ذرہ تاریک نہیں ہوگا. جس 1 انچ کے اوپر اجالا موجود ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر اندھیرا وہاں آ جائے گا تو اجالا نہیں ہوگا. یہ دونوں ضدیں آپس میں اکٹھی کبھی نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 انچ جو ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ روشن بھی ہے اور یہ اندھیرا بھی ہے. نہیں، یا وہ اندھیرا ہوگا اور یا وہ روشن ہوگا. اسی طرح نظریات کی دنیا کے اندر آپ کو حق و باطل کی مثالیں جو ہے وہ ملیں گی. ایک طرف حق ہوتا ہے اور دوسری طرف باطل ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز کو آپ حق بھی کہیں اور اسے باطل، یا وہ حق ہوگا یا وہ باطل ہوگا. قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں جب اس حال کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جس سے رات کی تاریکی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب ہجرت فرماتے ہوئے اپنے یار غار کو ساتھ لے کر مدینے کے سفر کو روانہ ہوئے تھے. یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے جب نکلے تھے، رات کی تاریکی کے اندر وہ آمنہ کا لال جو مشیت خداوندی کے مطابق اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ان کافروں سے چھپ کر آپ سفر کر رہے ہیں اور یثرب کی طرف جا رہے ہیں. اور 9 سال کے بعد وہی آمنہ کا لال جو ہے وہ اس انداز میں مکے کے اندر تشریف لا رہا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام جو ہے وہ مجاہدین وہ ساتھ. یہ کم از کم تعداد جو منقول ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ویسے اس سے زیادہ تعداد منقول ہے، کم از کم یہ. تو حضور جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی زبان اقدس کے اوپر یہی آیت کریمہ تھی. قل، اے میرے حبیب فرما دیں، اعلان کر دیں، جال حق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل فرار ہو گیا، مٹ گیا، دب گیا. ان الباطل کان زہوقا، بلا شبہ باطل جو ہے وہ مٹ جانے والی چیز ہے، حق جو ہے وہ غالب آ جانے والا. حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے یہ بھی آپ کو ابتدا سے نظر آئے گی. معروف زیادہ عام فہم مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کہ آدم مقابلے کے اندر ابلیس، ابراہیم مقابلے کے اندر نمرود، موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے اندر فرعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے، ایک طرف ابو جال اور ابو لہب ہوتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ابو بکر اور عمر فاروق کے مقابلے میں ہوتے ہیں. کربلا میں آ جائیں، ایک طرف حسین ہے تو مقابلے میں یزید. یہ حق و باطل کی کشمکش آپ پوری انسانی تاریخ کے اندر جیسے دیکھیں گے وہ اب بھی موجود ہے. اور چونکہ مولد اقبال ہونے کا میرا اعلان بھی کر دیا گیا، مجھے اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے. اور یہ جو صبح آنے والی ہے 21 اپریل، یہ حکیم الامت، فیلسوف مشرق، دانائے راز اور مفکر پاکستان، عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ہے صبح. اور یہ بھی یاد کرنا مناسب ہوگا کہ آج ماہ معراج مصطفیٰ کی پہلی شب ہے. یہ مرشد اقبال کا ایک کوٹیشن جو اسی نقطے کو واضح کرنے والے حق و باطل کی کشمکش کو.
وہ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یعنی یہ کوفی لا یوفی ان کا وہ باطل کا کردار، اور اس سے بھی پہلے مرشد نے ایک اور اشارہ دیا اس حق و باطل کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے، کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، کہ آپ ہر دور کے اندر کہیں موسیٰ و فرعون کی صورت کے اندر اور کہیں حسین و یزید کی صورت کے اندر یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے یہ ایک زمانے کی بات نہیں، از حیات آیت پدید، جب سے زندگی پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ہی یہ کشمکش جو ہے وہ آغاز ہو چکا، اس کے شیڈز بدلتے رہتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ اس موضوع کو چھیڑا جائے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میلاد النبی، اب میلاد کے حوالے سے بھی نظریات جو ہیں ایک طرف ماننے والے ہیں، ماننے والے اور منانے والے، میلاد کو ماننے والے اور میلاد منانے والے ایک طرف وہ ہیں، اور دوسری طرف میلاد کا انکار کرنے والے اور اس کی مزاحمت کرنے والے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے یہ آج بھی جاری ہے۔ تو ہمارے اوپر جو ماننے والے اور منانے والے ہیں ان کے اوپر بڑے اعتراضات آتے ہیں کہ یہ تو کبھی صحابہ کرام نے کبھی ایسے سوالات وسوسے پیدا کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام نے میلاد منایا اور کبھی ہمیں تو کوئی پتہ چلتا کہ وہ محفل میلاد مناتے ہوں، صحابہ کرام وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور یہ تو بات کی یہ بدعتیں ہیں جو انہوں نے۔ آئیے میں آج آپ کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بتاؤں۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کسی مقام کی بیان کرنی ہو، کسی شخصیت کی بیان کرنی ہو، کسی پروجیکٹ کی، کسی منصوبے کی کا بیان کرنا ہو، تو اس کا بگننگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، نقطہ آغاز، وہ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عمارت لے لیں، اور جی عالمگیری مسجد، اس کی تاریخ بتائیے، تو وہ بچے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ فلاں مغلیہ بادشاہ کے دور کے اندر، سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر انہوں نے یہ اس طریقے، وہ آغاز بتایا جائے گا۔ بچوں سے سوال کیا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ بیان کیجیے، وہ بچے جو ہیں وہ امتحانات کے اندر بتائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پوجا کے گھر میں کراچی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، فلاں مدرسے کے اندر انہوں نے بچپن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی، اور پھر فلاں جگہ پڑھتے پڑھتے فلاں اس مقام کے اوپر وہ پھر بیرسٹری کی انہوں نے فلاں، یہی ہوتی ہے نا تاریخ۔ سوال یہ قائم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا میلاد جو ہے وہ کس نے منایا؟ سب سے پہلا میلاد کس نے منایا؟ کس جگہ منایا؟ میلاد ہوتا کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں سمجھ میں آ جانی ہے۔ میلاد کیا کرتے ہیں؟ میلاد یہ ہے نا، مثال کے طور پر آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے تو اس کا انتظام کیا جناب محمد رضوان یوسف صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، آبادی کے ساتھ مل کر یہ منتظم ٹھہرے۔ آپ سب حضرات جو ہیں وہ اس کے شرکاء اور سامعین بنے۔ سید زین العابدین شاہ صاحب سے آپ نے نعت سنی، اور اب آپ میری معروضات جو ہیں وہ تقریر کی صورت کے اندر سن، یہی ہے نا محفل میلاد۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا میلاد کس نے منایا؟ شرکاء کون تھے؟ حضور کی تعریفیں کرنے والا کون تھا؟ سامعین کون تھے؟ مقام کون سا تھا؟ جیسے آج کنگن پور میں ہو رہی ہے محفل میلاد مصطفیٰ، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہم تو اس
اس عقیدے کے حامل ہیں، اس عقیدے کے مبلغ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کا وہ ذکر مصطفیٰ سے وہ اللہ کی مشیت کی تکمیل کرتا ہے. اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اس لیے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح خدا بھی کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے. لہذا کون جدل لگائیے تیری ہی داستان. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہ جب محفل میلاد کے بارے میں سوال ہوتے تھے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل محبت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو. خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم. امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو چشم بصارت ہے اس کو بند کر لیا اور چشم بصیرت کو کھول لیا. میں نے چشم تصور سے میں پرواز کرتا 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 کرتا، یہ جو ایمانی اور روحانی پرواز ہوتی ہے نا، یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے جو کبھی اس پرواز کے اندر جنہوں نے کچھ اڑانے بھری ہیں. کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر لی، پرواز کرتا 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 ایک ایسی ازلی محفل کے اندر جا پہنچا جہاں محفل میلاد ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ صدارت فرما رہا تھا اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگا رہا تھا. ہم نے جب یہ امیر خسرو کی کوٹیشن جو ہے وہ دی تو کہ یہ سنی مولوی جو ہیں بس وہ شعر شور پڑھ کے تو گزارا کر لیتے ہیں جی، ایسے ہی ادھر ادھر سے شعر پکڑ لاتے ہیں، تو کوئی ٹھوس بنیاد تو ان کے عقیدے کی ہوتی نہیں. ہمارے اوپر یہ اعتراض. آئیے میں آج آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ سب سے پہلی محفل میلاد جو ہے، بانی محفل میلاد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ قرآن بتائے گا. اور آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں، اس کی طرف آتا ہوں. منظر ذہن میں لانے کے لیے آپ کو دو سادہ لفظوں کے اندر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے، اور یہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے خطاب کا مرکزی نقطہ، اس کی وضاحت کے لیے ایک دو چیزیں اور. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم سے سوال کیا گیا ہے، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے. یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے. سائل ہیں اس وقت سوال کرنے والے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا، کیا کہا؟ حضرت جابر نے یا رسول اللہ کیا کہا؟ بڑی اولی بول دے. کوئی پابندی لگ گئی ہے؟ کوئی پابندی یہو جی لگ جائے تو تسی گوارا کر لو گے؟ پابندی نو قبول کر لو گے؟ نہیں. اچھا تو پھر ذرا عملی طور تے ثبوت دیو نا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ کی عرض کر دینے. حالی بھی اینج معلوم ہوتا ہے کہ رضوان یوسف صاحب دے علاقے دے وچ لوکی شاید ڈردے نے یا رسول اللہ. یہ جو آپ کا خادم اس وقت آپ سے محو گفتگو ہے، اس نے کبھی بہت ساری بدعتیں جو ہیں ان کو یہ نعرے جو آپ نے رضوان یوسف صاحب کی زبانی سنے،
غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ نعرے 1971 1972 کا دورانیہ ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا تھا، یہ نعرے ہم نے بنائے تھے۔ اس وقت کشمکش چل رہی تھی، ایک تو لیفٹ رائٹ کی، وہ کمیونزم سوشلزم اور مقابلے میں اسلام، اور پھر آگے سے ایک طلبہ تنظیم، ان کے کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ان کی کافی اثر و رسوخات بھی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق، تو ان کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ، یعنی وہ کوئی گھونگھٹ والی بات نہیں، تو ان کے اوپر جب یہ کہا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم جماعت اسلامی کی بغل بچہ تنظیم ہو، تو وہ اس سے انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس، ہماری یہ آرگنائزیشن ہے، اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن المیہ پاکستان جب رونما ہوا ہے، سقوط مشرقی پاکستان ہو گیا، اور امت مسلمہ کا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا جو پوری تاریخ کے اندر کبھی موجود نہیں تھا، اس کے بعد انہوں نے چولا بدلا اور انہوں نے وہ نقاب جو تھا وہ اتار کے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اسلامی جماعت اسلامی کے معاون خادم اور انہی کے پروردہ ہیں۔ وہ برقع جو تھا وہ اتار دیا۔ اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا، سیدی مرشدی مودودی مودودی۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے رد عمل کے اندر سنی عاشقوں نے یہ نعرہ بنایا تھا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس وقت پھر یہ سارے نعرے جو ہیں یہ وجود میں آئے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر نے کیا کہا حضور کی بارگاہ میں؟ یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی، ٹھیک؟ تو کیا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو بھائی جان کہتے تھے حضور کو؟ کیا کہتے تھے؟ یارو بولو تو صحیح۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی سنگت بنائی ہے، حضور کے 4 یار، 2 ان میں سے داماد ہیں اور 2 حضور کے سسر ہیں۔ کیسی سنگت بنائی۔ وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس رشتے کے حوالے سے نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ بھائی جان، اب وہ رشتہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور کے سسر ہیں، تو وہ رشتہ بزرگی کا بن گیا، تو وہ اس رشتے کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو جب وہ انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، غزوہ بدر کے بعد اعلان کیا، تو کیا وہ یہ کہہ کر حضور سے مخاطب ہوتے تھے کہ بھتیجے ذرا میری بات سننا؟ نہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ بولو یارو، توجہ سے سنو اور بولو، اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ صحابی آتے ہیں۔ حضرت جابر آئے تو کیا کہا؟ علی المرتضیٰ آئے تو کیا کہا؟ عثمان غنی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے عمر فاروق کی کیا معروضات ہوتی ہیں؟ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان فرش والوں کو چھوڑے، مولا اعلیٰ کی دنیا کا سردار اگر جبرائیل آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اور وہ تو اور اضافے کرتے ہیں، بڑے خادمانہ، عاشقانہ، عاشقانہ اضافے کیسے صحابہ کرام؟ امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں. یہ صحابہ اکرام کا تکیہ کلام ہوتا تھا. یہ محبتیں، یہ عقیدتیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. اب آقا جواب دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. کہا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. وَكُلُّ خَلَائِكَ مِن نُورِي. اور ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمائی. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ. اور میں اللہ کے نور سے ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اس کی باقی تفصیلات جو ہیں وہ چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹ اس نقطے کے اوپر ذرا ہم ارتکاز کر لیں. اسے سادہ سی مثال سے بھی سمجھ لیں بلا تفصیل. لیکن دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہمیں ایسے نکات سمجھنے ہوتے ہیں بنیادی عقائد کہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے الفاظ کی گرفت کے اندر آ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہی بیان کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ حد کے اندر، گرفت کے اندر نہیں آ سکتی. ہم محدود دنیا کے باشندے ہیں. محدود الفاظ کی ہماری ووکیبلری ہے. جتنی ہمارے پاس ہمارا نالج ہوگا، ہمارا علم ہوگا، وہ محدود ہے. بیان کرنی ہے اس ذات کی صفات. وہ ذات بھی لامحدود اور اس کی صفات بھی لامحدود. تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بامر مجبوری قریب الفہم مثالیں، یا وہ اس حقیقت کو قریب ترین جو آسانی سے بات سمجھ میں آ جا سکتی ہو. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے کلام کے اندر یہ اسلوب اختیار فرماتا ہے ہم ناقص لوگوں کے لیے. قرآن کریم میں پہلے پارے میں آپ کو ملے گا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ کہیں اپنے کلام کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم ناقص ہیں نا تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری قریب الفہم بات جو ہے وہ کرنے کے لیے کبھی مکھیوں کی مثالیں بیان ہوتی ہیں، کبھی مچھروں کی مثالیں بیان ہوتی ہیں. دشمنان اسلام نے یہ بھی اعتراض جڑ دیا. یہ جو دشمن ہوتی ہے نا، مخالف ہوتے ہیں، ان کو سوائے اعتراض کرنے کے، مخالفت کرنے کے اور کوئی چھوٹتا ہی نہیں. وجہ کیا؟ وہ کالے رنگ کی اینک جب آپ آنکھوں کو لگا لیں گے، سمجھے اس بات کو، کالے رنگ کی اینک جب آپ نے آنکھوں پہ لگا لی تو وہ ساری چیزیں آپ کو جن کا رنگ کالا نہیں ہے وہ بھی آپ کو کالی نظر آئیں گی. کس وجہ سے؟ اس اینک کی وجہ سے. کالی لگا لی نا اینک، تو یہ جو مخالفت اور عداوت کی اینک کالی لگا لیتے ہیں نا اپنی آنکھوں کے اوپر، بس ان کو پھر ان کو روشن چیزیں جو ہیں وہ بھی کالی نظر آتی ہیں. سمجھے بات کو. تو محدود سی مثال، یہ کائنات جو ہے یہ دائرہ ہے ایک بنا ہوا. دائرہ جب ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے مثال کا طور پر پرکار لی. پرکار کی ایک نوک جو ہے وہ ہم نے ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر رکھتے ہیں. پھر دوسرا اس کا سرا جو ہے اس کو ایسے گھما دیتے ہیں. ٹھیک، وہ دائرہ وجود میں آتا ہے. پہلے ایک مرکزی نقطہ، اس نقطے کو مرکز بنایا اور اس کے ارد گرد یہ محیط، یہ دائرہ جو ہے، خط جو ہم کھینچیں گے گول. اور وہ دائرہ کیا ہوتا ہے؟ دائرے کی جہاں ابتدا ہوتی ہے وہیں انتہا ہوتی ہے. اب کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ ان کے ہر ایک کے حصے میں جیسے جیسے بھی آتی ہیں وہ آئیں گی. دائرے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں اس کی انتہا. یہ بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے ایک گٹھلی، ایک آم کی گٹھلی وہ دبا دی زمین کے اندر، بیج بن گیا آم کے درخت. وہ گٹھلی جو آپ نے زمین کے اندر دبائی ہے، اسی گٹھلی کے اندر پورا درخت موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اسی ایک گٹھلی کے اندر
اسی کے اندر اس آم کے درخت کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے بھور، اور پھر بالآخر جا کر وہ پھل جو لگا، اور پھل کو جب آپ کھائیں گے، استعمال کریں گے، تو بالآخر وہی گٹھلی جو ہے جس سے ابتدا ہوا تھا وہی جا کر انتہا ہو رہی ہے۔ یہ ایک دو اشارے دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، آگے آنے مضمون ہمارا وہی ہے۔ دائرہ بنایا، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اللہ نے۔ اب اس کا کہیں اور طریقے سے بھی کوئی تصدیق ہو سکتی؟ اب آئیے حدیث قدسی کے اوپر۔ یہ حدیث، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں نہیں آیا، کلام اللہ کا ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں آیا، اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جو قرآن کے اندر ہے آیات، قرآن کی ساری وحی ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہے وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر اللہ کا کلام وہ بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اس کا نام ہے حدیث قدسی، اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، ایسی وحی جو جس کی تلاوت۔ اب یہ بھی ایک مقام محبوبیت کو سمجھنے والی بات جو ہے، یہ بھی ذرا ضمناً یہ بھی ہو جائے۔ حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ خطاب جب فرما رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے اچانک آپ خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں۔ خاموشی کا کچھ وقفہ جو ہے وہ گزرتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حضور جب بولتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، درمیان میں خاموشی کا وقفہ آ گیا، خاموشی کے بعد دوبارہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یارو غور کرو، وہی لب ہل رہے ہیں، وہی زبان حرکت میں ہے، وہی چہرہ گویا ہے، وہی متکلم ہے کلام کرنے والا، وہی مقام ہے مقام نہیں بدلا، وہی سامعین ہے، ایک ہی محفل ہے، ایک ہی مجلس ہے، نہ مجلس بدلی، نہ مقام بدلا، نہ سامعین بدلے، نہ متکلم بدلا، اور ایک ہی لب وہ مبارک جو ہے کبھی اس سے خدا بول رہا اور کبھی اس سے مصطفیٰ بول رہا۔ پتہ کیسے چلتا ہے جی؟ آقا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اور آگے سے صحابہ کرام وہ کوئی اس انداز کے ٹیڑھے عقیدے رکھنے والے مسلمان تھے۔ سچا اور سچا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ سچا اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ آقا آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا کلام ہے، آمنا و صدقنا، یا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، آمنا و صدقنا، تو سرے تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے۔ حضور کی بات جو زبان آپ کی زبان اقدس سے نکلتی ہے، حضور کے کہنے کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، چاہے ہماری کھوپڑی کے اندر وہ بات آئے یا نہ آئے، عقل کے اندر چاہے آئے یا نہ آئے، بس حضور کے کہنے کو تسلیم کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ ایسے ہی ہے۔ آپ قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ آ جائیں، سورہ فاتحہ تو پریمبل ہے، وہ تو تمہید ہے، وہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ رضوان صاحب وہ اب یہ میرا بلے شاہی ذوق جو ہے وہ پھڑکنے لگا ہے، کوئی پابندی تو نہیں؟ 4 بجے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوگا اور اذانیں شروع ہوگی،
چلا جائے اس وقت تک وہ میں تو وہ جب ذکر یار چھڑ جائے تو پھر زلف یار کی طرح دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو بلے شاہی ڈھاک جب پھڑک پڑے نا تو اب میرے اوپر پابندی کوئی نہیں لگانا. چلیں گے انگورا نال دیتی جاؤ گے شاہ صاحب اجازت. اللہ اکبر. پہلا پارہ قرآن کریم کا پہلا صفحہ. اب وہ سورہ فاتحہ کی بات جب آئی ہے نا تو ذرا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا حضرت علی المرتضی وہ ان کا ایک ارشاد سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے کائنات کے علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر ہیں. یہ قرآن کریم کا اپنا دعویٰ ہے. بہت ساری آیات ہیں, اختصار کے باعث ان آیات کو سر دست میں چھوڑتا ہوں. تو جتنے کائنات کے علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر ہیں, اور جتنے علوم قرآن کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ میں موجود ہیں, اور جتنے علوم سورہ بقرہ میں موجود ہیں وہ سارے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں, اور جتنے علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں. اور مولا مشکل کشا یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم ہیں وہ بسم اللہ کی با کے اندر موجود ہیں, اور آپ فرماتے ہیں انن نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کی بے کے لیے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, یہ سورہ فاتحہ رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں روزی قبول ہے. یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا پریمبل ہے, مقدمۃ الکتاب, تمہید الکتاب, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, یہ سارے اس کے نام. سورہ وافیہ, سورہ شافیہ, کافی نام. پہلا پارہ شروع ہو رہا. پہلا پارہ جب شروع ہوا تو الف لام میم حروف مقطعات کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس آیت کے اندر قرآن کریم کی تعریف, قرآن کریم کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے. ایک آیت کہ یہ تقوی چاہنے والوں کے لیے جن کی نیت اور ارادہ ہوگا کہ انہوں نے صاف ستھری زندگی بسر کرنی ہے, ان کے لیے یہ ہدایت. ٹھیک. آگے 4 آیات ایسی ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں. 4 آیات. الذین یؤمنون بالغیب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور هم المفلحون تک. یہاں بتانا یہ چاہتا تھا, باقی تفصیلی مضمون ہے اس کا, کہ سب سے پہلی پہچان اہل ایمان کی, سب سے پہلی تعریف کیا ہے, اس کی آئیڈینٹی, اس کی شناخت کیا ہے. کہا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب کو مان لیتے ہیں. غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد ہے کہ ایسی حقیقتیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن وہ ہیں, ان کو بھی مان لینا. عقل میں نہیں آتی لیکن ایسی حقیقتیں ہیں, یہ رب بھی کہتا ہے. اور اب تو سائنسدان بھی اس کی ایک تقسیم بناتے ہیں, سائنسی علوم والے جو ہیں وہ بھی تقسیم بناتے ہیں. یہ ایک طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ فزیکل اور میٹا فزیکل کی تقسیم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ میٹا فزیکل جسے یہ کہتے ہیں سائنسدان, وہ کیا جو عقل کی رسائی سے باہر ہوتی ہیں جو چیزیں بہت ساری. یہاں
کہا گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں، سب سے پہلی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب کو مانتی ہیں۔ غیب کو ماننے کا کیا مطلب؟ کہ بہت ساری وہ حقیقتیں جو ہماری عقل کی رسائی میں نہیں آتی، ان کو مان لینا۔ کس لیے مان لینا؟ کہ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہے، تو اہل ایمان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ وہ ہے۔ بس نبی کے کہنے کو مان لینا یہ سب سے پہلی پہچان ہے ایمان کی، اور یہی سے ایمان جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کو مرشد اقبال کے لفظوں میں لے لیں جی۔ مرشد اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ صرف اپنی عقلوں کے اوپر انحصار کرنے والوں، ایسے ذہن موجود ہیں نا، آپ بھی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ٹھیک، تم تسلیم نہ کرو، ہمارے پاس تسلیم کرنے کا ایک سب سے بڑا اور مضبوط ذریعہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کا عقل کیا ہے؟ عقل حواس خمسہ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، 5 حصے دی ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے اس معلومات، اس کا نام عقل ہے۔ ہم چیزوں کو کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ہمارا نالج، ہمارا علم کیسے ہوتا ہے؟ یا دیکھ کر ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، یا سن کر کانوں سے، یا سونگھ کر ناک سے، یا چکھ کے۔ یہ چار حصے ہو گئی، 4 حصے تو یہاں ہی ہیں۔ یعنی یہ باڈی ہے نا، یہ پوری ریاست ہے ایک، تو اس کا دارالخلافہ صدر مقام یہ آ گیا نا، وہ 4 حصے تو 4 فوجیں تو یہاں ہی موجود ہیں۔ یعنی دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اکھاں ویکھیا، سب سے زیادہ اعتبار آنکھوں کے اوپر کرتے ہیں نا۔ دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، یہ 4 حصے یہاں موجود ہیں۔ 5ویں حصہ جو ہے وہ پورے وجود میں ہے۔ چھونا، مس کرنا، سب سے نیچے پاؤں ہے۔ آپ کے پاؤں کے تلوے کے اندر بھی اگر چیونٹی چل رہی ہو نا تو وہ سر اس کی جو ہے وہ پورے محسوس ہوگی، پوری باڈی کے اندر ہوگی نا۔ یا نیچے وہ چیچی کے اندر کر رہے کہ چھلتر چبھ جائے نا تو وہ اس کا درد جو ہے، اس کا احساس جو ہے وہ صرف اس چیز تک نہیں ہوگا، پوری باڈی جو ہے وہ پریشان ہوگی نا۔ یہ 5 حصے ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں؟ اچھا، تو کبھی کسی فرشتے کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو؟ نہیں۔ کبھی کسی فرشتے کی کانوں سے آواز سنی ہو؟ کبھی کسی فرشتے کی خوشبو آپ کو آئی ہو، آپ نے سونگھ کر کچھ پتہ چل گیا؟ اور کسی فرشتے کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کچھ چکھ کر ہی کو دیکھ لیا؟ مس بھی نہیں ہوا، چھوا بھی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، مان رہے ہیں سارے کے سارے اہل ایمان مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ہیں نا، اور کیسے مانا؟ اور پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ فرشتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہیں۔ حضور کے کہنے سے مانتے ہیں، کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ آئیے اب آپ کو ایمان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے سمجھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے سوال کر دیا کہ ابوبکر یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ بڑا تلکا دینے والا سوال ہے، ہاں، سلبری ہو جانا۔ بندہ جا رہا تھا، کوئی اس کے پاؤں کے نیچے کیلے کے چھلکے جو ہے وہ پھینک دے تو وہ بیچارے کا پاؤں پھسلے اور رپٹ جائے، وہ سنبھلنا بھی چاہے تو گر جائے۔ بڑا ایسے ہے جیسے کہ پل صراط کے اوپر لا کر کھڑا کر۔ اور بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس ذرا ادھر سے ادھر کام ہوا تو کام سنور بھی جاتا ہے اور بگڑ بھی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت
وہ ایک اور ان کی ایک اور عاشقانہ بڑی عجیب کیفیت جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، حضور کا دیدار ہو رہا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نوبہار، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کی ذات کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے اس امتحانی یعنی فکری وہ جو امتحان آتا ہے تو اس سے جیسے گزرتے ہیں، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، ابو بکر تمہیں اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اللہ کے حبیب کے ساتھ زیادہ محبت؟ اور یہ یاد رکھیے ایک چیز ہے حفظ مراتب، حفظ مراتب کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے اللہ خالق ہے حضور مخلوق ہے، حضور عابد ہیں اللہ معبود ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، حضور ساجد ہیں اللہ مسجود ہے، عبادت اس معبود کی ہوگی، سجدے اس مسجود کو ہوں گے، ہم ساجد ہوں گے، ہم سجدہ کرنے والے ہوں گے، اور السجدہ تو عبادت ولا عبادت لغیر اللہ، سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال، ابو بکر تمہیں اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اللہ کے حبیب کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا ہے اسے پلے باندھ لو۔ انہوں نے کہا کہ نادان سوال کرنے والے، کس وسوسے کی وادی کے اندر تو بھٹکتا پھرتا ہے، ہمیں بھی بھٹکانا چاہتا ہے؟ کیا اوٹ پٹانگ قسم کے سوال جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں موجود تھے اور اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبہ جو ہے وہ یہاں موجود تھا، ہم یہاں تھے اور اللہ بھی موجود تھا، نہ ہمیں کعبے کی عظمت کا پتہ تھا اور نہ کعبے کے خالق کی عظمت کا پتہ تھا، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، ہمیں جو کعبہ ملا تو حضور کے صدقے، کعبے والا ملا حضور کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے، اور ہمیں رحمان بھی ملتا ہے تو حضور کے صدقے۔ مرشد اقبال نے اس کو اپنا مستقل حوالہ بنا لیا۔ مرشد اقبال کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں۔ آج کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ شباز کرے پرواز، جی بڑی پروازیں کرتے ہیں، لیکن اب ان کی پروازیں جو ہیں اس کے اندر کچھ گمراہی کی وادیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں۔ ریمارکس دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ان کے سامنے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ان کے سامنے میں نے کہی ہے۔ اور اب سینکڑوں کی تعداد کے اندر ان مؤذنوں کو، ان علماء کو، خطیبوں کو گرفتار کیا گیا ہے صوبہ پنجاب کے اندر کہ جی انہوں نے جو اذان دی ہے وہ ایک سے زائد لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے ان کے میناروں کے اوپر، یا انہوں نے درود شریف پڑھا ہے جی اذان کے ساتھ، ان کو کئی مقدمات قائم ہوئے ہیں، کئی جیل میں پڑے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں ویسے بھی عرض کر رہا ہوں، معروضی حالات کے اوپر نظر ہماری ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کے نعروں کے دوران ایک نعرے کو لگایا گیا تھا اس کی تہ تک پہنچے اور اس کو اپنے فکر و عمل کے اندر مستقلاً شامل کریں۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے،
خدا کے لیے اس کو اچھی طرح مضبوطی سے تھامنا. یہ اب پھر یہ الیکشن کا کھیل جو ہے نا، اس کے یہ سب ڈرامے ہیں، سب ڈرامے ہوتے ہیں. یہ صرف 2-4 آنے کھیل ہوتا ہے جو عوام کو رجانے کے لیے، یہ وعدوں کی چوسنیاں. کبھی وہ لالی پاپ دیتے ہیں، وہ بچوں کو مائیں دیکھنے کو، اور روتا ہے بچہ تو اس کو، تو کبھی تو وہ ماں جو ہے، مائیں بھی ولایتی دور کی، اور اس لیے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور دور جدید کی خیالات کی ماری ہوئی مائیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ چھاتیوں کا حسن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. وہ بس بچے جو ہیں وہ پھر، وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا، بچے میں خو آئے کہاں ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی. تو نہ سرکار کی تعلیم کے اندر وہ تاثیر ہے اور نہ ڈبے کے دودھ کے اندر ہے. وہ ماؤں کے جو اللہ تعالیٰ نے نظام رحمت بنایا، جو ہی بچے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مالک ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. نظام تو یہ ہے نا قدرت کا. تو اب یہ وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ درود شریف کے اوپر پابندیاں لگا رہی ہیں. یہ تقریباً 2 یا 2.5 مہینے ہو چلے ہیں. ان کے سامنے میں نے ایک حکایت سنائی تھی میاں شہباز شریف صاحب کو. پورے صوبے کے علماء کی میٹنگ تھی ان کے اپنے گھر کے اندر، رہائش گاہ میں. اب وہ پرانی جو ماڈل ٹاؤن والی رہائش گاہ ہے، اب وہ تقریباً دفتر بن چکی ہیں ان کے. سیکورٹی وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے وہاں بھی میٹنگیں کر رہے ہیں. تو اس میٹنگ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا. تو جہاں وہ میں نے مداخلت کی تھی، ان کو ٹوکا تھا، تو اس میں ایک حکایت میں نے ان کو سنائی، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، غروب آفتاب کا وقت غروب ہونے والا تھا، سفر آگے منزل دور تھی. سامنے ایک بستی نظر آئی تو خیال کیا کہ میں وہاں رات گزار لوں، صبح جب ہوگی تو پھر آگے چلے جائیں. بستی کی طرف جانے لگے ہیں تو حسب معمول کو ہوتا ہے کہ کتے جو ہیں وہ بھونکتے ہوئے حملہ آور. کتے بھونک رہے ہیں. بابا جی نے ادھر ادھر زمین پہ دیکھا کہ کوئی روڑا کوئی پتھر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اپنا دفاع کروں، بچاؤ کروں اپنے آپ کو. تو وہ 2-1 پتھروں روڑوں کو جو ہاتھ لگائے تو وہ زمین کے اندر کھڑے ہوئے تھے. بابا جی نے 3 جملے کہے، وہ میں نے شہباز شریف صاحب کو سنا دی. میں نے کہا بابا نے کہا تھا عجب مردمان سگارا کشادان و سنگ ہا بستان، کہ اس بستی کے لوگ بڑے عجیب ہیں، کتے کھلے چھوڑ دیے ہیں اور پتھروں کو باندھ دیا. میں نے کہا میاں صاحب آپ کے ٹی وی چینل اس کے اندر بے حیائی، عریانی، بے غیرتی، شرم و حیا سے بالکل وہ عریانی. ہم تو یہ خواہش کرتے تھے، یہ توقع کرتے تھے، آپ سے اپیلیں کرتے تھے کہ یہ جو خبریں پڑھنے والیاں ہیں ان کے سروں کے اوپر دوپٹے آنے چاہیے. تو وہ ان کے سروں کے اوپر دوپٹے کیا آتے؟ اب کیٹ واچ ہو رہی ہے، وہ فیشن شو ہو رہے ہیں اور ان کی پسلیاں ننگی ہو رہی ہیں، ان کے پیٹ ننگے ہو رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے رانے دکھاتی ہیں، بگلے دکھاتی ہیں. یہ جو غلاظتوں کے گٹر آپ نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ابال دیے، آپ کی غیرت کہاں، آپ کی شرم و حیا جو ہے وہ کدھر گئی؟ اور علماء کے اوپر، اذانوں کے اوپر، درودوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ یہ نہ کریں. میں نے تو اپنی مسجد کے اندر میری عدم موجودگی میں انہوں نے وہ سپیکر اتروا دیے تھے پولیس نے. مجھے بعد میں پتا چلا تو میں نے اپنے مؤذن سے پوچھا کہ وہ سپیکر اتار کر ساتھ لے گئے ہیں یا ادھر ہی چھوڑ گئے ہیں. کہنے لگے جی ادھر ہی وہ حجرے کے اندر پڑے ہیں. میں نے کہا اتار وہ لگا دو، لگاؤ، اور جب اگر کوئی تمہیں پکڑنے کے لیے آئے تو تم میرے اوپر ڈال دینا، میں ذمہ داری قبول کروں گا کہ یہ میں نے لگائے.
قیدوں سے. اب اس چیز کے اوپر ہمیں ڈرایا جائے گا تو بڑے شعر پڑھتے ہیں, کبھی کبھی حبیب جالب کے شعر بھی پڑھتے ہیں جی. تو میں خطباء کو مؤذنین کو کہوں گا کہ میرے ہم زبان ہو جائیں وہ حبیب جالب کی زبان کے اندر, کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے. زبان صاحب یہ آپ کے مستقبل کے نظر ہے, آئے گا یہ مرحلہ, ڈرنا نہیں ہے, بس ایسے ہی کہنا ہے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے, ظلم کی رات کو جان کی بات کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. یہ اہل سنت کے اوپر خاص طور پر تمہارے اس کے بڑے دعوے ہیں, بڑے نوٹ لوٹاتے ہو تم نعت خوانوں کے اوپر. اب تمہیں پتا چلے گا اذانوں کے اوپر ہمارا تو وہ عقیدہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں اشعار, ان کے عملی امتحان کا وقت اب آیا ہے, اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ اب آپ کے یہ پھر ایک انتخابی ڈرامہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے نام سے. یاد رکھو کہ جو عشق رسول کی دولت اپنے سینے کے اندر رکھنے والا ہے, جو عشق رسول کی دولت اور نورانیت جو ہے وہ معاشرے اور سماج کے اندر تقسیم کرنے والا ہے, اس کو ترجیح دے. پھر واپس پلٹتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ اقبال نے, مرشد اقبال نے, انہوں نے کہا کہ سنو, یہ شہباز صاحب علامہ اقبال کے بھی بڑے اشعار پڑھتے ہیں, آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے. مرشد کہتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق گھر, کہ میرے جو افکار ہیں اور میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جو فکر اقبال ہے وہ اتنے قرآن ہے. فکر اقبال اتنے قرآن ہے. اب وہ اتنے قرآن میں کیوں کہتا ہوں, سنیں اس کا عقیدہ. کہ بنگری بادیدہ صدیق گر, معنی حرفم کنی تحقیق گر. علامہ کہتے ہیں کہ اگر میری فلسفی, میری حکمت, میرا عقیدہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو اور تحقیق کرنا چاہتے ہو تو پھر صدیق اکبر کی نگاہ پیدا کرو. نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ مرشد اقبال کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا. قوت قلب و جگر گردد نبی, از خدا محبوب تر گردد نبی. کہ پھر یہ ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حد تک ہمارے حواس کے اوپر چھا جائیں گے کہ ہمیں اگر نور خدا ملے گا تو وہ ذات مصطفیٰ سے ملے گا. اور پھر اگر اعلیٰ حضرت کی زبان کے اندر اسے سمجھنا ہو تو وہ تو بخدا, خدا کا یہی ہے در. جی بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, یعنی کوئی جائے فرار نہیں, کہیں نہیں ہم بھاگ سکتے, کہیں نہیں جا سکتے. بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کی اطاعت اللہ قبول کرتا ہے. وہ اور اللہ کے سارے کلام کا خلاصہ ہے کہ اے میرے حبیب, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, اور جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں. پھر واپس پلٹتے ہیں اپنے اس مضمون کی طرف. دائرہ, رب فرماتا ہے, حدیث قدسی میں بتانے لگا تھا, حدیث قدسی رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کا وہ کلام جو قرآن بھی نہیں ہے. حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. حسن حقیقی کا خزانہ, تن تنہا وحدہ لا شریک, کوئی مخلوق نہیں, نہ زمین نہ آسمان نہ تان, سورج چاند تارے نباتات جمادات حمد, یہ سارے سمندر صحرا جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا,
میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے حب ہوئی، میں نے چاہا کہ میری پہچان کی جائے، مجھے پہچانا جائے، میرا کوئی تعریف کرنے والا ہو. فَأَحْبَبْتُ، مجھے حب ہوئی، میں نے چاہا، أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں، میری تعریف کی جائے. یہاں چھوڑتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. حسن جو ہوتا ہے نا، حسن اس کی نیچر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ تعریف مانگتا. حسن تعریف مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ وہ جڑے مشوق لوگ جڑے میک اپ کرتے ہیں تو سارا کچھ وہ کرتے واسطے کرتے ہیں بھی سانو کوئی ویکھے تے پہچانے تے ساڈیاں تعریفاں. حسن جب تعریف مانگتا ہے تو ذرا ذہن میں یہ تصور لائیں، ایسا منظر کہ حسن تو موجود ہے لیکن تعریف کرنے والا ہے کوئی نہیں. تو وہ جو اندر کی طلب ہے، ایک انسٹنکٹ، جبلت حسن کی، وہ طلب وہ کیسے مٹے؟ کوئی سامنے سرانے والا، کوئی سراپا کی تعریف کرنے والا، کوئی زلفوں کی تعریف کرنے والا، کوئی لب و رخسار کی کو خراج تحسین پیش کرنے والا جب کوئی نہیں کہ تیرے دانت موتیوں جیسے ہیں، تیری چال ہرنی جیسی ہے، اور تیری آنکھیں خزانی ہیں، اور تیری زلفیں بڑی کالی ہیں، ایسا کہنے والا کوئی نہیں. سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حشر کا دن ہے اور ان کی زیارت کا دل، حشر کا دن ہے اور ان کی زیارت کا دل، امتی تیری سلام مصطفیٰ جان رحمت پینا، سلام شفاع بز میں ہدایت پہ، اے آسیو تھام لو اے دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا، سلام مصطفیٰ تشریف رکھیں.